میرے بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں کچھ آنسو ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو دکھائی نہیں دیتے۔ نہ ان کی آواز ہوتی ہے، نہ ان کا ذکر، نہ ان کی شکایت۔ خاص طور پر وہ عورتیں جو دن بھر سب کے سامنے مضبوط بنی رہتی ہیں، سب کا خیال رکھتی ہیں، اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھتی ہیں، لیکن رات کی خاموشی میں جب سب سو جاتے ہیں تو وہ اپنے دل کا بوجھ لے کر تنہا رہ جاتی ہیں۔ کبھی کسی ٹوٹے ہوئے رشتے کی وجہ سے، کبھی بے قدری کی وجہ سے، کبھی مسلسل ذمہ داریوں کے بوجھ سے، کبھی اپنے خواب دفن ہونے کی وجہ سے، اور کبھی صرف اس احساس سے کہ کوئی انہیں سمجھنے والا نہیں، اور پھر وہ خاموشی سے روتی ہیں، بغیر شور کے، بغیر کسی گواہ کے، بغیر اس یقین کے کہ کوئی ان کے دل کی حالت جانتا بھی ہے یہ نہیں۔ لیکن آج کی یہ گفتگو اسی خاموش درد کے بارے میں ہے، کیونکہ قرآن کی روشنی میں انسان کا کوئی سچا آنسو بے معنی نہیں ہوتا، کوئی ٹوٹا ہوا دل نظر انداز نہیں ہوتا، اور کوئی خاموش تکلیف ایسی نہیں جو علم سے باہر ہو۔ لیکن یہاں ایک بات بہت ضروری ہے، یہ کہنا درست نہیں کہ ہر عورت جو روتی ہے اس کے لیے لازمانہ دنیا میں کوئی خاص انعام طے ہے، یا ہر غم صرف اس لیے دیا جاتا ہے کہ بعد میں فوراً خوشی ملے۔ زندگی اس سے زیادہ گہری ہے۔ قرآن انسان کو یہ یقین ضرور دیتا ہے کہ صبر، سچائی، امید اور بھروسے کے ساتھ جینے والا انسان خالی نہیں رہتا، لیکن ہر آزمائش کا انجام ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کبھی انسان کو سکون ملتا ہے، کبھی سمجھ، کبھی طاقت، کبھی راستہ، اور کبھی وہ چیز جو اس نے کبھی مانگی بھی نہیں ہوتی۔ اور شاید یہی سب سے خوبصورت حقیقت ہے، انسان صرف وہ نہیں پاتا جو وہ مانگتا ہے، کبھی اسے وہ بنایا جاتا ہے جو وہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ وہ عورت جو رات کو خاموشی سے روتی ہے، ممکن ہے دنیا اسے کمزور سمجھے، لیکن ہر آنسو کمزوری نہیں ہوتا۔ کبھی آنسو اس بات کی نشانی ہوتے ہیں کہ دل ابھی زندہ ہے، کہ انسان ابھی محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر ابھی خیر باقی ہے۔ اور بہت دفعہ وہ عورت جو سب کے سامنے خاموش رہتی ہے، وہ اندر سے سب سے زیادہ مضبوط جنگ لڑ رہی ہوتی ہے۔ لوگ اکثر عورت کے درد کو بہت آسانی سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ شکایت نہیں کر رہی تو شاید اسے تکلیف نہیں، اگر وہ خاموش ہے تو شاید سب ٹھیک ہے، اگر وہ ہنس رہی ہے تو شاید وہ خوش ہے۔ لیکن بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے آنسو صرف رات کے لیے بچا کر رکھتی ہیں۔ دن بھر وہ ماں بنتی ہیں، بیٹی بنتی ہیں، بہن بنتی ہیں، بیوی بنتی ہیں، سب کو سنبھالتی ہیں، مگر خود کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب دل اندر سے تھک جاتا ہے۔ وہ سوچتی ہیں، کیا میری دعا سنی جا رہی ہے؟ کیا میری خاموشی کی کوئی قیمت ہے؟ کیا میری برداشت کبھی ختم ہوگی؟ کیا میرے نصیب میں بھی سکون لکھا ہے؟ قرآن انسان کو یہی احساس دیتا ہے کہ کسی انسان کی کوشش، صبر اور سچی پکار بے خبر نہیں رہتی۔ لیکن ساتھ ہی قرآن یہ بھی سکھاتا ہے کہ انسان کا اصل سکون صرف لوگوں سے نہیں جڑتا، کیونکہ لوگ بدل جاتے ہیں، رویہ بدل جاتا ہے، محبتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب انسان اندر سے اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا شروع کرتا ہے تو ایک نئی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ یہ طاقت انسان کو رونے سے نہیں روکتی، لیکن ٹوٹنے سے بچاتی ہے۔ اور یہی وہ فرق ہے جسے بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ کبھی انسان کی دعا فوراً حالات نہیں بدلتی، پہلے انسان کو بدلتی ہے۔ وہ عورت جو پہلے ہر بات پر بکھر جاتی تھی، آہستہ آہستہ مضبوط ہونے لگتی ہے۔ جو پہلے ہر لفظ سے زخمی ہو جاتی تھی، اب اپنے دل کی حفاظت سیکھنے لگتی ہے۔ جو پہلے صرف دوسروں سے امید لگاتی تھی، اب اندر سے خود کو سنبھالنا سیکھنے لگتی ہے۔ یہ تبدیلی خاموش ہوتی ہے، مگر بہت گہری ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہی تبدیلی آنے والی رحمت کا آغاز ہوتی ہے۔ اگر تم کسی ایسی عورت کو جانتے ہو جو خاموشی سے سب برداشت کر رہی ہے، تو اس کے درد کو چھوٹا مت سمجھو۔ کبھی ایک نرم لفظ، ایک سچا ساتھ، ایک عزت بھرا رویہ کسی انسان کے اندر ٹوٹی ہوئی امید کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔
اور اگر تم خود وہ عورت ہو جو ہر رات دل ہلکا کرتی ہے تو اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو، کیونکہ ہر وہ دل جو درد کے باوجود اچھائی پر قائم رہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی جن لوگوں کو دنیا سب سے زیادہ نظر انداز کرتی ہے انہی کے اندر سب سے زیادہ روشنی پیدا کی جا رہی ہوتی ہے۔